अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो जो खिलाफत बनु उमैया के ऊपर हमारी छठी किस्त है। इस वीडियो में हम आज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मुतालिक बात करेंगे, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक बात करेंगे। जब वो मदीना में गवर्नर हुआ करते थे, किस तरह पहले वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारा करते थे, फिर बाद वाली ज़िंदगी जब आप खलीफा बन गए, कब और कैसे खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद आपने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए क्या इकदाम किए। आपकी रगों में खून फारूकी दौड़ता था। सुनकर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि खलीफा बनने से पहले किस तरह वो शहनशाहियत वाली ज़िंदगी गुजारा करते थे और बाद वाली ज़िंदगी। दोस्तों, आपकी हुकूमत में आपके कारनामे, आपने 9 सर मुसलमानों के लिए क्या खिदमत अंजाम दी, बैतुल माल के लिए, मुसाफिरों के लिए और दीन की तबलीग के लिए क्या क्या इकदाम किए थे। आपको छठा खलीफा राशिद क्यों कहा जाता है और आखिर पर आपकी वफात। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की पैदाइश 2 नवंबर 681 ईस्वी को हुई मदीना के अंदर। आपके वालिद का नाम मरवान बिन हुक्म था और आपकी वालदा का नाम उम्मे आसिम लैला बिनते आसिम इब्ने उमर बिन खत्ताब था। इस हवाले से आपकी जो वालदा माजिदा थी वो हज़रत उमर बिन खत्ताब की पोती थी, इसलिए हम ये कहते हैं कि आपकी रगों में खून फारूकी दौड़ता था। पेशे के लिहाज से आप एक सियासतदान थे। आपकी जो डेथ है, आपकी जो वफात है, वो 5 फरवरी 720 ईस्वी को हुई। इब्तदाई ज़िंदगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिन मरवान और अबू हिफ्स आपकी कुनियत थी। आपके वालिद मुसलसल 21 बरस मिस्र के गवर्नर रहे। दौलत व सरूरत की फरमानी थी, लिहाजा नाज़ व नौम के माहौल में आपकी परवरिश हुई, जिसका असर खलीफा बनने तक कायम रहा, बाद में नहीं। वो एक नफीस तब खुश पोस्ट मगर साहले नौजवान थे। ओहदे शबाब में अच्छे से अच्छा लिबास पहनते, दिन में कई पोशाकें तब्दील करते, खुशबू को बेहद पसंद करते थे। जिस राह से गुजर जाते फ़िज़ा महक जाती। इन ज़हरी अलामात को देखकर इस अमर की वाज़ेह दलील है कि आपका शुमार अरब के रईसों में होता था जो खलीफा बनने के बाद ज़हर हुए, लेकिन चूंकि तबीयत बचपन से ही पाकीज़गी और ज़ाहिद तकवा की तरफ राग़िब थी, इसलिए ये ज़हरी असबाब व निशात उनको ज़रा भी मुतासर न कर सके। उनका दिल हमेशा अल्लाह ताला की अज़मत और खौफ से लबरेज रहा। पाकीज़गी नफ्स और तकद्दुस आपकी शख्सियत का एक निहायत ही अहम और खसूसी वस्फ़ था, खसूसी पहलू था। 718 ईस्वी में वाबिक के मकाम पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बीमार हुआ। ये जो मकाम था, यहाँ पर तमाम इनकी फ़ौज जमा हुआ करती थी। जब बीमार हुआ, जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही, तो अपने वजीर रिजा बिन हैवा को बुलाकर अपने जानशीन के बारे में राय ली। सुलेमान ने रिजा के मशवरे के मुताबिक उमर बिन अब्दुल अजीज़ और यजीद बिन अब्दुल मलिक को आला और तरबियत अपना जानशीन मुकर्रर करके एक वसीयतनामा लिखा और महर बंद करके काब बिन जाबिर अफसर पुलिस के हवाले किया। और काब बिन जाबिर उस वक्त हुकूमत में पुलिस का एक अफसर का जो ना ओहदा निभा रहे थे। रजा बिन हैवा ने इस पर बैयत ली, लेकिन चूंकि सुलेमान को बनु उमैया की तरफ से खतरा लाक था, इसलिए मरने से पहले रिजा को दोबारा बैयत की ताकीद की। इस दौरान खलीफा की मौत वाक़ हो गई। रिजा को खदशा था कि बनु उमैया आसानी से उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत को कबूल न करेंगे, इसलिए कुछ देर के लिए सुलेमान की मौत को छुपाए रखा ताकि आंका वाबिक की जामिया मस्जिद में अफराद बनु उमैया को जमा करके दोबारा बैयत ले ली। इसके बाद वसीयतनामा खोल कर पढ़ा गया। जब ऐलान खिलाफत हो रहा था तो उस वक्त इन्ना लिल्लाह की 2 आवाज़ें बैक वक्त सुनी गई। एक हिशाम के मुंह से, जिसे हुकूमत खो जाने का गम था, दूसरा उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिन्हें हुकूमत मिल जाने का अफसोस था। हिशाम ने बैयत से इनकार किया तो रिजा ने इससे डांट दिया और कहा कि उठो बैयत करो, वगरना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। यह कहकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ को पकड़कर मिंबर पर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ इस अजीम जिम्मेदारी को उठाने से डर रहे थे। खलीफा मुकर्रर होने के बाद आप घबराहट का आलम आपके ऊपर तारी था। आप खुद इसकी ख्वाहिशमंद नहीं थे। उनके नज़दीक खिलाफत मरूसी नहीं बल्कि एक जमहूरी इदारा था। लिहाजा सुलेमान के दफन करने के बाद मस्जिद में आए, मिंबर पर चढ़े और लोगों को मुखातब करते हुए कहा, लोगों, मेरी ख्वाहिश और आम मुसलमानों की राय बगैर मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी में मुब्तला किया गया है, इसलिए मेरी बैयत का जो तौक तुम्हारी गर्दन में है, खुद उसे उतार देता हूँ। तुम जिसे चाहो अपना खलीफा मुकर्रर कर दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा और ना ही मैं किसी बंदे को परेशान राज करूंगा, ना उस पर फोर्स डालूंगा। ये तकरीर सुनकर साहब ने बुलंद आवाज से कहा, हम आपसे राजी
راضی ہیں اور آپ کو پسند کیا۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور رسول کے احکامات کے منشا کے بیان کرنے کے لیے لوگوں سے اس طرح کچھ الفاظ کہے: اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں ہے۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضرور جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات ہرگز بھی نہ مانا۔ اور یہی الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں سیدنا عمر نے بھی یہی کہے تھے۔ دوستو، اس طرح جو خلافت کا بھار تھا وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے کاندھوں پر آ گیا۔ آپ کی خلافت جب بھی شروع ہوئی، آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دوستو، آپ نے بار خلافت سنبھالنے کے بعد منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایت پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لی گئی تھی۔ میں کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی بنو امیہ کی حکومت چل رہی تھی، یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، لیکن جب اوپر والے کنگز کی حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے تھوڑی بہت سختی کر کے پریشرائز کر کے لوگوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ ہتھیا لی تھیں۔ یہ کام بہت ہی بڑا خطرناک تھا اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ آپ نے اعلان عام کروایا کہ ام خلفاء نے جس کے مال جاگیریں جائیدادوں پر نجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائی گئیں اور آپ کی ایک ماہ تحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پھاڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی۔ نو مرسی نو کنسیشن۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا۔ نہایت ہی پیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے، لیکن عہدے خلافت سنبھالتے ہی ان کی زندگی میں بڑا تغیر آ گیا، مطلب تبدیلی آ گئی، چینج آ گیا۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، جمع کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دی اور اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ انہوں نے خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمداروں کے چلنے کا سلسلہ بند کر دیا اور اتنا آپ نے ان لوگوں ان چیزوں کو کم کر دیا، مطلب اپنے ساتھ غلام وغیرہ یہ چیزیں رکھنی بند کر دی۔ اور آپ کے اسی کارنامے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو اہم یہ جو میجر فرقے تھے، اہل تشیع اور اہل سنت، آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کی حکومت کے کچھ کارنامے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح بہبود کے لیے بھی وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ خلیفہ بننے سے پہلے نو مسلمانوں سے بھی جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ آپ نے یہ ظلم قرار دیتے ہوئے اس کی معاملت کر دی، اس کو منع کر دیا۔ اس پر صرف مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی اور وہاں کے حاکم سے آپ سے شکایت کی کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جس پر آپ نے لکھا کہ جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت ہی سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی، ملک کے تمام معذورین اور شیر خوار بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ نو مسلمان پر جزیہ معاف کر دینے سے آمدنی گھٹنے کے باوجود سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کی وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام کی۔ ظلم کے سدباب اور مال کی دیانتداری تقسیم کے نتیجے میں صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقے لے کر آتے تھے اور صدقے لینے والے نہیں ملتے تھے۔ دوستو، آپ نے جگہ جگہ پر سرائیں بنوائی جن میں مسافروں کے ایک دن اور بیمار مسافروں کے 2 دن میزبانی کا بھی حکم دے دیا۔ شراب کی دکانوں کو بند کروایا اور حکم دیا کہ کوئی ذمہ مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لا پائے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے تدریس و اشاعت میں مشغول علماء کرام کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر کے ان کو فکر معاش سے آزاد کرایا۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے پیمانے پر تبلیغ اسلام کے پاس ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سندھ کے راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ کو چھٹا خلیفہ راشد کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، حکومت جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے خلافت کو موروثی بنا کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھی، خلافت راشدہ کا نظام عوام کی رائے اور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے اصول پر قائم تھا۔ ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ غلام۔ خلیفہ اپنے اعمال کے لیے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دیتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کی ہاک پھیر کر اس کا ناطہ ایک بار پھر خلافت راشدہ سے منسلک کر دیا، کنیکٹ کر دیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کے سامنے جا کر اپنی دست برداری کا اعلان کیا اور جب تک عوام نے ان کو خلیفہ نہ چنا آپ نے ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ہر معاملے میں
حضرت عمر فاروق کی مثالوں کو سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروقی کو یاد تازہ کرا دی۔ آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے لیے دیے ہوئے نظام و مذہب اور اخلاق اور سیاست و حکومت میں طرح طرح کی رنگ و امیزاں کر رہے تھے۔ آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت کے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی، ملوکیت کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی۔ آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا، چھوٹے بڑے کی امتیاز، جبر و استبداد کی نشانت، حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر دیا۔ آپ کے اسی سلوک کی وجہ سے، آپ کے اسی کارنامے کی وجہ سے لوگ آپ کو چھٹا خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کی شہادت اگر بات کی جائے، رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اسی کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس لیے لے کر اس بندے سے بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی جو دولت تھی اس کو آپ نے لٹوا دیا، واپس کروا دیا تھا۔ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے اور آپ نے یہی کام کیا کہ ان کی امانت ان تک واپس لٹوا دی۔ دوستو، طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 25 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 ایئرز تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جو شام میں ہے۔ مطلب آپ کی جو قبر ہے، جو آپ کو روضہ مبارک ہے، اس وقت شام کے اندر ہے۔ دوستو، یہ تھی خلافت امیہ کے اوپر ہماری چھٹی قسط۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔